الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شركنا خير عبد يا شبير يا شبر لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. امام عشق محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور یہ خاص کر ہمارے لیے شرف کی باعث، شرف کی بات ہے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. یقیناً قیامت کے دن اگر پکارا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا کہ 1500 سالہ جو ہے جشن کے موقع پر کون کون لوگ حاضر تھے، انہوں نے محفل سجائی تھی، اور اللہ کرے کہ ہمارا نام آ جائے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت پکی ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے شرف کا جو ہے مقام ہے. حضور علیہ السلام کے اوپر درود پاک پڑھنے کے بہت برکات ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے بندہ کثرت سے، بلکہ یہاں جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کے اندر، مشکلات کے اندر گرفتار ہے اور اس کی مصیبت جو ہے دور نہیں ہوتی ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پڑھے. اللہ اکبر. جب وہ کثرت سے درود پڑھے گا تو وہ درود پاک اس کی مصیبتوں کو جو ہے بہا کر لے جائے گا. درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ہر بینیفٹ جو ہیں آپ کو درود پاک کے صدقے میں مل سکتے ہیں. یہ درود پاک ہیں، اور اللہ اکبر ایسا نہیں ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہوتی ہے. یہ بھی بات ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں حضرت ابو علی شازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے. دیکھو جب عاشق درود پڑھتا ہے تو کیا ملتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، ہم بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے سلام کی اور پھر وہ بیٹھ گیا محفل کے اندر. اور پھر جو ہے اللہ اکبر وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے جو ہے رات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا.
اللہ اکبر، وہ دیدار کرنے والے بھی کتنے خوش نصیب ہو گئے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ تو دنیا ہی کے اندر جنت کا مزہ پا چکا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، ہم تو کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ جنت کے سامنے اللہ کی رضا بڑی چیز ہے اور دیدار مصطفیٰ بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ جو جنت ہے، جنت، وہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی جو اترن ہے اسی کو جنت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہرحال تو وہ جو ہے شخص جو اجنبی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے رات میں حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار کیا اور انہوں نے جو ہے ابو علی شاہزان رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کو سلام بھیجا ہے، انہوں نے جو ہے کہا کہ میں نے بس سلام جو ہے اللہ اکبر بھیجا ہے۔ سلام جب حضور علیہ السلام کا آیا تو آپ جو ہے مسکرانے لگے اور پھر جو ہے وہ اجنبی چلا گیا۔ اللہ اکبر، جب وہ چلا گیا تو پھر جو ہے لوگوں نے عرض کی کہ حضور بات کیا ہے کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا۔ اللہ اکبر، اب توجہ فرمائیں، حضرت ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات اتنی ہے کہ میرا جو کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے کہ حضور مجھ پر سلام بھیجے، مگر ایک بات مجھ میں اللہ اکبر حضور علیہ السلام پر، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں پڑھتا ہوں حضور پر حضور کی اللہ اکبر حدیث پڑھتا ہوں تو حضور علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو حضور کے نام کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے مجھ پر سلام بھیجا ہو۔ اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو درود کوئی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ان پر درود بھیجتے ہیں، تو جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا حضور علیہ السلام ان کے لیے پھر کیا انتظام فرماتے۔ اللہ اکبر، تو درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس لیے جو ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ جو ہے نفلی عبادت میں سب سے زیادہ اگر جو ہے اللہ اکبر فضیلت کی حامل کوئی عبادت ہے تو میں کہتا ہوں وہ کثرت سے درود پاک ہے۔ اس کا بھی حدیث میں جو ہے ثبوت ملتا ہے، انشاءاللہ آگے کی محفل میں ہم سماعت کریں گے۔ تو آپ جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وضو ہو تبھی جو ہے درود پڑھے جاتے ہیں، نہیں، ہاں یہ بات الگ ہے کہ ادب ہے کہ جب وضو ہو تب درود پڑھیں، ورنہ ایسے بھی درود اگر پڑھیں گے تب بھی وہ درود ہے۔ بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، ہر عبادت کے اندر کسی بھی عبادت میں اگر ریا شامل ہو جاتی ہے تو اللہ وہ عبادت قبول نہیں کرتا، مگر درود پاک وہ عبادت ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کے لیے بھی پڑھو گے تب بھی اللہ اپنے محبوب کے صدقے وہ عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ درود پاک ہے، اس لیے جو ہے کثرت سے درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے ہر کام بنتے ہوئے نظر آئے گے۔ ایک مرتبہ جم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے کل سماعت کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر معصوم بچپنا اور پھر اب جو ہے جوانی کی طرف، اللہ اکبر، جن کا بچپنا بے مثال ہو، جن کا دنیا میں آنا بے مثال ہو، پھر ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا۔ اور جوانی اللہ اکبر، یاد رکھیں کہ آج کا کوئی بھی بندہ ہے 30 سال کی عمر کے جب اوپر جاتا ہے اور جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جوانی کو پہلے بیان فرمایا کہ ہم نے بہترین صورت، احسن صورت کے اندر انسان کو بنایا، اور پھر بڑھاپے کو بیان فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ ہم نے پھر ان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، تو بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر انسان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ اکبر، حضور کی جوانی کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حبیب کی اللہ اکبر 60 یا اس سے جب زائد عمر ہوئی، اس کے بعد بھی جب بھی کوئی حضور کو دیکھتا تو پھر کہتا
یا شباب، اے جوان جس کو اللہ اکبر جو ہے اللہ اکبر 50 سال کی عمر کے بعد لوگ جوان کہتے ہو، پھر ان کی جوانی کے اندر ان کا حسن کا عالم کیا رہا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوان نما، اللہ اکبر، جب حسن تھا ان کا جلوان نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوان نما، انوار کا عالم کیا تھا؟ اور ان کے انوار کا عالم کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی جوانی بے مثال، اور پھر اب جو ہے حضور علیہ السلام کی جوانی کے اندر بھی اللہ اکبر میرے نبی کی جوانی اتنی بے مثال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو ہے اللہ اکبر جو ہے اعلان نبوت کے بعد اپنی زندگی کے اندر جو ہے شریفانہ زندگی گزاری ہو، نہیں، بلکہ میرے نبی کی شان تو وہ ہے کہ جو بچپن کے اندر بھی کبھی کھیلا نہ ہو، تو پھر ان کی جوانی کتنی ستھری رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زمان اللہ اکبر جوانی کے اندر لوگ ان کو صادق کہا کرتے تھے، ان کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ اور اللہ کے حبیب اب جو ہے 12-13 سال کی عمر کے اوپر جاتے ہیں، اللہ اکبر اپنے جو ہیں چچا حضرت ابو طالب کی اللہ اکبر جو ہیں وہ مدد کرنے کے لیے کبھی بکریوں کو چرا رہے ہیں، اللہ اکبر، کبھی بکریوں کو جنگل میں لے جا رہے ہیں، اور جو ہے کبھی اللہ اکبر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجارت کی غرض سے حضور کو تجارت بڑی پسند تھی، تجارت کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک موقع یہ بھی آتا ہے کہ جب مکہ پر حملہ ہوتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور کی یہ پہلی جنگ ہے، حضور نے بظاہر جنگ نہیں کی ہے، مگر جو ہے جنگ کے اندر اللہ اکبر حضور علیہ السلام اپنے چچاؤں کو جو ہے اللہ اکبر ہتھیار اٹھا کر پتھر اٹھا کر دے رہی ہیں، اور یہ جنگ کے اندر شامل ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ وفا جو ہے وطن کے غدار ہیں، مگر یہ میرے نبی کی پہلی جنگ ہے جو وطن کے لیے لڑی جاتی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، اور ہمارے یہاں تو صوفیاء اور صالحین کا اللہ اکبر قول ہے کہ وطن کی محبت، اللہ اکبر، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ ہمیں کیا وطن کی محبت کی دلیل ہم پر مانگتے ہیں؟ یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اپنے شہر میں ہو تو اللہ اکبر ظہر کی 4 ادا کی جائے گی، اور جب اگر سفر میں ہو، وطن سے باہر ہو، تو پھر جو ہے وہ 2 قصر کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ وطن سے محبت کتنی ہے کہ وطن میں رہتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں، اور وطن سے باہر جاتے ہیں تو پھر اس کو 2 پڑھتے ہیں۔ ہم سے جو ہے اللہ اکبر وطن کی محبت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، مگر ہم سے بڑا وطن سے محبت کرنے والا، مومن سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اللہ اکبر جو پہلی جنگ لڑی ہے وہ وطن کے لیے لڑی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے اندر جو ہے حصہ لیا، اور پھر جہاں اللہ اکبر اس جنگ کے اندر فتح ہوئی، پھر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ اب جو ہے مکے کے اندر قحط سالی کا ماحول ہے، اللہ اکبر، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ، اسی طرح جانور جو ہیں ہریالی دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں، ہریالی نہیں ہے، باران رحمت کا نزول نہیں ہوا ہے، اور پھر جو ہے چاروں طرف قحط سالی کا ماحول ہے۔ اتنے میں لوگ اللہ اکبر جو ہے لات و عزا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کبھی جو ہے اللہ اکبر لوگ جو ہیں ان کی طرف بلی چڑھاتے ہیں، یہ سارے کام کر چکے، مگر اللہ اکبر باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کسی عقل مند نے کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں جو ہے تمہارے درمیان اللہ اکبر ابراہیم کی آل موجود ہے، اور تم یہ جو ہے لات و عزا کی اللہ اکبر عبادت کر کے تم دعا کرتے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارا اشارہ جو حضرت ابو طالب کی طرف ہے، کہا ہاں اسی سے جا کے دعا کراؤں۔ اللہ اکبر وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، اور ان کی بڑی شان ہے، وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر لوگ آتے ہیں اور حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ باران رحمت نہیں ہے، چاروں طرف قحط سالی ہے، اب دعا فرما دے۔ اللہ اکبر حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کو ساتھ میں لیتے ہیں، اور پھر کعبے کی صحن کے اندر آتے ہیں۔ ذرا تصور تو باندھیں کہ اللہ اکبر اتنا خوبصورت محبوب اب کعبے کی صحن کے اندر آتا ہے، اور پھر جو ہے حضرت ابو طالب اللہ اکبر حضور علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی طرف حضور کی پیٹھ، اور پھر لوگوں کی طرف حضور کا چہرہ، اور پھر جو ہے حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دعا فرمائے، اللہ جو ہے باران رحمت نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی کے ہاتھ جو ہیں ہواؤں کے اندر بلند ہوتے ہیں، اور پھر جب بلند ہوتے ہیں اور پھر جب محبوب کی دعا ہو اور پھر قبول نہ ہو، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا، اللہ اکبر، کہ ابھی تک آسمانوں کے اندر ایک بادل نہیں ہے، مگر جیسے ہی محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے رب کعبہ بارش عطا فرما دے، باران رحمت کا نزول عطا فرما دے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آئے تھے کہ اللہ اکبر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ جو ہے مکے کی آسمان پر جو ہے بدلیاں آنے لگی اور اچانک جو ہے باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہوا، اب لوگ حضور علیہ السلام کو اور اچھی نظر سے دیکھنے لگے۔ عزت تو پہلے سے کرتے تھے، مگر جب باران رحمت کا نزول ہوا اب حضور کی عزت اور بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا برسا کہ پورے مکے کے اندر جو ہے گویا کہ ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ یہاں پر یہ بھی جو ہے ضیاء النبی کے اندر اللہ اکبر لکھا گیا ہے کہ اب جو ہے ایک تو یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے حضرت عبد المطلب کے دور میں بھی ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے دادا کے دور میں، اور ایک واقعہ جو ہے اعلان نبوت کے بعد، یعنی حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور پھر جو ہے یہاں جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ اکبر جو ہے بہت اچھی بات کہ حضرت ابو طالب اللہ اکبر جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدہ لکھا۔ اس کا جو ہے ایک اشعار جو ہے بخاری شریف کے اندر بھی لکھا گیا ہے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اے محبوب، اے میرے بھتیجے، یہ گورے گورے چہرے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منقبت کیسے لکھی؟ گورے گورے چہرے کے صدقے میں اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور تو جو ہے یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے۔ اس طرح کا جو ہے ایک اشعار لکھا، حضور کو بہت پسند تھا۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے، جب مدینہ شریف آئے تو اللہ اکبر ہوا یہ کہ ایک جو ہے اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جو ہے قحط سالی ہے، اب دعا فرما دے، باران رحمت نہیں ہوئی ہے، اللہ باران رحمت ہوئی نہیں ہے، اب دعا فرما دے۔ پھر رحمت والے ہاتھ جو ہیں اللہ اکبر ہواؤں کے اندر بلند ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے دعا کی جاتی ہے۔ مدینے کے اندر اتنی باران رحمت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو ہے سروں سے اللہ اکبر پانی بہ کر حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ جب تر ہو جاتی ہے اور بہت باران رحمت، اور لکھا ہے راوی نے کہ ایک ہفتے تک باران رحمت جو ہے شروع رہتا ہے، پھر وہ عربی آتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے، یہ تو بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کے حبیب پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں، باران رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے وہ میرے جو ہے شان میں میرے چچا ابو طالب نے اللہ اکبر جو قصیدہ لکھا تھا وہ کسی کو یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کو اپنی شان سننا کتنا پسند تھا کہ اللہ اکبر ہجرت فرما کے وہاں آئے اور حضور فرما رہے ہیں کہ میری شان میں جو ابو طالب نے اللہ اکبر قصیدہ لکھا تھا وہ کسی کو یاد ہے؟ وہ ذرا سنائے۔ مولا کائنات کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ یہی قصیدہ بول رہے ہیں کہ اللہ اکبر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے گورے گورے چہرے کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتے۔ کہا ہاں ہاں یہی قصیدہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ حضور علیہ السلام کی دار مبارک نظر آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ بھی جو ہے لوگوں نے دیکھا، حضور کو اس سے پتا چلا کہ حضور کو جو ہے اپنی شان سننا بہت پسند ہے، اور جب حضور کی شان بیان کی جاتی ہے تو حضور مسکراتے ہیں، اور جب حضور مسکراتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے سارے مصیبتوں کو دور جو ہے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ حضور کی جوانی ہے، بے مثال جوانی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی ہیں، اللہ اکبر، کبھی بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کبھی یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ اس طرح جو ہے حضور علیہ السلام کی کم و بیش جو ہے زندگی 25 سال کی ہوتی ہیں۔ اب جب 25 سال ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں کیونکہ حضور علیہ السلام کی شرافت بہت تھی اور چاروں طرف حضور علیہ السلام کی شرافت کے ڈنکے تھے، لوگ جو ہے حضور علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو ہے بوڑھے لوگ بھی حضور علیہ السلام کو اپنی امانت دینے کے لیے آتے تھے۔ تو اللہ اکبر، ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام کی جب بہت شرافت تھی تو سیدہ خدیجہ نے، اس کو میں اختصار سے پہلے عرض کر چکا ہوں مگر ایک کڑی کہ حضور کی جوانی کتنی بے مثال ہے، اللہ اکبر، اور جب یہ بیان ہوتا ہے یقین مانے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور حضور یقین مانے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام، اور وہ وہاں مسکراتے ہوگے اور ہماری بگڑی بنتی ہوئی نظر آتی ہوگی۔ اللہ اکبر، تو حضور علیہ السلام کی اب جو یہ جوانی ہے، 25 سال کی عمر ہے، ذرا تصور تو کریں کہ 25 سال کے اندر آج کا جوان بھی کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، وہ تو جو ہے خوبصورت نہ تھے بلکہ صاحب خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر، جن کے صدقے سب کو خوبصورتی ملی وہ کتنے خوبصورت رہے ہوگے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال حضور علیہ السلام کی جب 25 سال کی عمر ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال، بہت مالدار تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تو انہوں نے جو ہے ان کے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ لوگ میرا مال کھا جاتے ہیں، تم جو ہے اللہ اکبر ان کی حفاظت کا کچھ جو ہے اللہ اکبر ذریعہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کام کرو، مکے کے اندر جتنے عیاش ہیں میں سب کو تمہارا پارٹنر بنا دیتے ہوں۔ اللہ اکبر، تو کہا کہ وہ پارٹنر کیسے بنے گے میرے، میں کہا اور ان کی جو ہے حیثیت کیا؟ اللہ اکبر، تو کہا میں کہاں کہتی ہوں، میں کہاں کہتا ہوں کہ جو ہے آدھے آدھے وہ جو ہے 2 بکریاں لگائیں گے تو تم جب منافع ہے تو 4 دے دینا، اس طرح سب کو جو ہے سب کا مال مل جائے گا تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ان کا حصہ لگا ہوگا تو جو لٹنے والے ہیں وہی جو ہے اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ جائے گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر یہ تو مکے میں ہو گیا، میرا مال تو ملک شام بھی جاتا ہے، میرا مال تو یمن بھی جاتا ہے، تو اللہ اکبر جو ہے اب کیا کریں گے؟ تو کہا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں باہر تو کچھ نہیں کر سکتا، جو یہاں ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ اللہ اکبر، تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ہے کام کرو، آپ کے بھتیجے کی بڑی شہرت ہے، ایک کام کرو کہ ان کو بلا لو، میں جو ہے ان سے بات کروں۔ تو کہا وہ کسی کی مزدوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کسی کی مزدوری پسند نہیں کرتا۔ کہا میں کہاں کہتی ہوں وہ مزدوری کرے؟ کہا ٹھیک ہے، میں منانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بھتیجے، جو ہیں خدیجہ کا مال لوگ لوٹ لیا کرتے ہیں، ایک کام کرو نا، تم جو ہیں ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کا قافلہ جو ہے اللہ اکبر ملک شام کی طرف جانے والا ہے، تم ان کی حفاظت کے لیے چلے جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا میں مزدوری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ مزدوری کرنی ہے، ان کے جو ہیں ایک بیوہ ہے ان کی مدد ہو جائے گی۔ کہا جب وہ بلائے گی تو میں جاؤں گا، میں سامنے سے نہیں جاؤں گا۔ یہ بات جو ہے سیدہ خدیجہ کو جب پتہ چلی تو جو ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اب حضور علیہ السلام کو جب بلایا گیا، اللہ اکبر، یہ پہلی ملاقات ہے سیدہ خدیجہ کی حضور علیہ السلام سے، آگے بات جب آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، لگتا ہے پہلی ملاقات ہے۔ اب جو ہے سیدہ خدیجہ کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ نور والا چہرہ، مختصر میں عرض کر رہا ہوں ورنہ اسی پر جو ہے اللہ اکبر پوری بات ہو جائے، اتنی بڑی بات لوگوں نے، لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضور جب تشریف لائے، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میری دیوار پر کبھی جو ہے سورج کی کرنیں نہیں آتی تھی، میں دیوار کی طرف تھی، میں نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر اچانک جو ہے اللہ جو ہے دیوار پر ایسا لگا کہ سورج کی کرنیں آئی۔ میں نے سوچا آج کون سا سورج نکلا ہے کہ میرے گھر کے اندر اللہ اکبر دیوار پر جو ہے سورج کی کرنیں آئی۔ جب میں جو ہے اللہ اکبر پیچھے کی طرف ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند سے بھی زیادہ چمکدار چہرے والا نوجوان کھڑا ہے، اللہ اکبر چاند سے بھی زیادہ حسن والا نوجوان کھڑا ہے، اور ان کے چہرے سے اللہ اکبر نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں ان کو دیکھتے ہی رہ گئی، حضور کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اس لیے کہ میرے نبی تھے ہی اتنے خوبصورت۔ اللہ اکبر، اور سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ اب تک جتنے میرے ساتھ کاروبار کے لیے آئے تو میں ان سے اللہ اکبر کہتی یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مگر جب اس مرتبہ جب حضور کو دیکھا تو پھر میں نے جو ہے ان سے کوئی
کوئی بولی نہیں کی، بلکہ وہ بولتے جاتے تھے اور میں اپنی جو ہے گردن ہلاتے جاتی تھی۔ صرف جو ہے ان کے گلاب سے بھی حسین اللہ اکبر ہونٹ جب ہلتے تھے اور جب وہ ہونٹ ہلتے تھے تو اللہ اکبر نور کی شعائیں پھٹتی تھی، تو میں جو ہے صرف اپنی گردن ہلاتے جاتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ نور والا اتنا حسین ہے کہ کبھی جو ہے مجھے گھاٹا ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ بہت سچا ہے، اس کا نور ہی بتاتا ہے کہ اب جو ہے مجھے منافع ہی منافع ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں پھر میں نے جو ہے اللہ اکبر سب طے ہو گیا، المختصر یہ کہ اب قافلے جانے کا وقت ہوا اور جو ہے سیدہ خدیجہ نے اپنے خاص جو ہے غلام میسرہ کو بلایا اور کہا کہ اے میسرہ اب تو جا رہا ہے قافلے کے ساتھ، ابھی تک تو جس قافلے کے ساتھ جاتا تو میں تجھے کہتی تھی کہ جو ہے تو مال کا اللہ اکبر خیال رکھنا، یہ جو ہے دیانت داری سے اللہ اکبر تجارت کرتا ہے کہ نہیں اس کا خیال رکھنا، یہ کس طرح بیچتا ہے، کتنی رقم آتی ہے، یہ سارا خیال رکھنا۔ مگر اللہ اکبر جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ اب جو ہے مال کا خیال نہ رکھنا، اب جو ہے قیمت نہ دیکھنا، بلکہ یہ جو نور والا جس کے جو ہے ذریعے سے جو سالار قافلہ کا بنایا گیا ہے اس کو دیکھتے رہنا، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے۔ اللہ اکبر اب جو ہے یہ قافلہ روانہ ہوتے ہیں اور قافلہ جب روانہ ہوا حضور علیہ السلام اب جو ہے اکیلے تجارت کی غرض سے پہلی مرتبہ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے جو ہے کم و بیش 13 سال کی عمر میں، یعنی 13 سے جو ہے 25 یعنی کم و بیش جو ہے 12-13 سال کا فاصلہ ہے۔ اب خود حضور علیہ السلام وہ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، اب جو ہے تجارت کی غرض سے اللہ اکبر حضور علیہ السلام ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں اور جو ہے المختصر یہ کہ جو ہے حضور علیہ السلام وہیں بصرہ جہاں جو میں نے کل واقعہ عرض کیا تھا بصرہ کے مقام پر بحیرہ راہب کا، اللہ اکبر وہیں بصرہ حضور علیہ السلام جب پہنچتے ہیں وہیں گرجاگھر سامنے ہیں اور حضور علیہ السلام وہیں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جب درخت کے نیچے بیٹھے تو اب وہاں کا راہب تبدیل ہو چکا تھا، اس لیے کہ کم و بیش 12 یا 13 سال کا عرصہ ہے، وہ جو راہب تھا اس کا نام بصرہ ہے اور بصرہ تھا، اور یہ جو راہب اب ہے اس کا نام نستورہ ہے، اللہ اکبر نستورہ بتایا گیا ہے ان کا نام۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اس نے بھی جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ درخت کے نیچے یہ وہی بیٹھے گا جو نبی ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ اللہ اکبر جب اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو وہ جو ہے بے چین ہوا اور میسرہ کو بلایا اور کہا کہ بتاؤں یہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر کہا کہ اس کے کچھ حالات بیان کرو، تو کہا جب یہ چلتا ہے تو اس کے سر پر بادل سایہ کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کے سر پر سایہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جب یہ سفر میں ہوتا ہے اس کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے، جس جانور پر بیٹھتا ہے وہ جانور کبھی لید اور غبار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر یہ بہت صاف ہے، جب غبار کے اندر قافلہ جاتا ہے سب کے چہرے تو چھپ جاتے ہیں مگر یہ نور والا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر وہ جو ہے میسرہ بیان کریں ہیں، کہا یقیناً یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر میسرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اللہ اکبر نستورہ جو وہ گرجاگھر کا راہب تھا وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کی جو نشانیاں بیان کی گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر بات کرنے کے بعد وہ بھی جو ہے حضور علیہ السلام کا کرتا جو ہے پیچھے کی طرف سے اللہ اکبر اونچا لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ اکبر اس نے جو ہے حضور علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ اکبر مہر نبوت جو انڈے کی شکل کے اندر بنی تھی اور اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ، پہلے نیچے محمد اس کے بعد رسول اور پھر اللہ، اس طرح محمد رسول اللہ لکھا تھا، اس نے وہ چوم لی اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ راہب ہے، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال کی ہے، اعلان نبوت کو 15 سال باقی ہیں، ابھی اعلان نبوت حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر وہ راہب جو ہے نستورہ جس کا نام ہے وہ جو ہے عرض کرتا ہے کہ یقیناً آپ آخری نبی ہو اور میں آپ کے اوپر ایمان لے کر جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں اور وہ ایمان لاتا ہے۔ میں سران یہ سارے واقعے دیکھے، پھر جو ہے ملک شام حضور علیہ السلام گئے اور وہاں پر جو ہے تجارت کی، اللہ اکبر بہت منافع ہوا، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج تو
برکت والا ہی گیا تھا، اور جب برکت والا گیا ہو تو پھر ان کے اللہ اکبر برکت کے صدقے میں منافع تو ہونا ہی تھا۔ اللہ اکبر، میں سرا کہتا ہوں بہت زیادہ دگنے سے بھی زیادہ جو ہے اللہ اب جو ہے اس تجارت کے اندر کبھی میں نے اتنی تجارت کے اندر آیا مگر اتنا منافع نہ دیکھا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اب جب تجارت کر کے پھر قافلہ جو ہے اللہ اکبر واپس، اس کی بھی بڑی جو ہے تفصیل لکھی گئی ہے کہ بازار کے اندر حضور علیہ السلام نے کس طرح کی تجارت کی، اور لوگ وہاں پر بھی جو ہیں حضور علیہ السلام کو سچا اور امانت دار کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب جب قافلہ مکے کی طرف آیا، اب مکے سے جو ہے تھوڑی دور تھا کہ جو ہے حضور علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر میں سرا کو جو ہے بھیجا اور کہا کہ کام کرو، تم جو ہے جاؤ اور اپنی ملکہ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جو ہے جانے کے بعد اللہ اکبر جو ہے ان کو خبر دو کہ اب قافلہ آ رہا ہے اور بہت مال لے کر آ رہا ہے، بہت منافع لے کر آ رہا ہے۔ میں سرا آیا اور خبر دینے لگا، کہا چپ کر، میں نے تجھے کس لیے بھیجا تھا؟ مجھے تو پتا ہی تھا کہ برکت والے کو بھیجا ہے تو اللہ اس میں برکت ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، میں سرا سے کہا تجھے جس کام کے لیے لگایا تھا وہ بتا۔ اب جو اس کا مکالمہ ہے میں مختصر میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ میں سرا کہتا ہے، اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ بتاؤ اس میں تو نے عیب کیا دیکھے عیب؟ میں سرا کہتا ہے خدا کی قسم جب وہ جو ہے اللہ اکبر چلتا ہے تو ان پر بادل سایہ کرتا ہے۔ کہا عیب بتا عیب، تو اللہ اکبر میں سرا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ سواری پر ہوتا ہے وہ سواری کبھی جو ہے بے قابو نہیں ہوتی۔ کہا عیب بتا عیب، کہاں جب اتنے دھول کے اندر بھی جاتے ہیں اور اللہ اکبر سب کے کپڑے میلے ہوتے ہیں مگر محمد کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے۔ کہا عیب بتا عیب، کہاں وہ جس سواری پر ہوتا ہے وہ گود اور جو ہے اللہ اکبر گوبر اور جو ہے وہ گوبر نہیں کرتا، پیشاب نہیں کرتا۔ کہا میں سرا عیب بتا عیب، کہاں کہ جب اللہ اکبر سب درخت کے نیچے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ آخر میں آتا ہے تو وہ جو ہے درخت جو ہے اللہ اکبر اپنی ٹہنیوں کو بڑھا کر ان پر سایہ کرتا ہے۔ کہا میں سرا عیب بتا عیب، کہا خدا کی قسم جب یہ کسی سے بات کرتا ہے تو وہ اس پر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہا میں سرا تجھے میرے نمک کی قسم عیب بتا عیب، کہا کہ میں تیرے نمک کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے، اور پھر تو مجھے پوچھے کہ محمد میں عیب کیا ہے عیب؟ خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے اور اللہ اکبر جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو انہی کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ نے ان کو برکت والا بنایا ہے۔ اب سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی کے ساتھ نفیسہ جن کا نام ہے اللہ اکبر وہ جو ہے گویا کہ ایک اونچی جگہ پر گویا کہ گیلری کے طرف جو بنا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے قافلہ کا انتظار کرتی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ اللہ اکبر دوپہر کا وقت ہے اور قافلہ جو ہے دور سے آ رہا ہے اور جو ہے گرد و غبار اڑ رہے ہیں، سب کے چہرے تو چھپے ہیں مگر اس میں بھی ایک نور والا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر سمجھ گئے کہ کسی اور کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہیں برکت والے کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اب جو المختصر قافلہ پہنچتا ہے اور پھر سیدہ خدیجہ کو وہ جو میسرہ نے وہ نستورہ والا واقعہ بھی بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے گود کے اندر ایک چاند اتر کر آیا۔ جب اس نے جو ہے اپنے جو ہے چچازاد اللہ اکبر حضرت ورقہ بن نوفل کو جب یہ خواب سنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تو آخری نبی کی پہلی بیوی بننے والی ہے۔ پتہ چل گیا کہ یہی تعمیر ہے، یہی نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر اپنی سہیلی سے کہتی ہیں کہ میسرہ اے جو ہے نفیسہ جاؤ اور ان سے بات کرو، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بے مرتبہ 2 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر بیوہ ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے
سرداران عرب کے جو ہیں رشتے آ رہے تھے، سب کو منع کرتی تھی، مگر محمد جب دیکھا گیا تو انہی کی ہو کے رہ گئی۔ اب جو ہے اللہ اکبر، حضور علیہ السلام جب گھر سے نکلے، نفیسہ پیچھے ہو گئی اور پھر حضور علیہ السلام سے بات کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہیں اللہ اکبر آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، کہاں ابھی جو ہیں میرے اللہ اکبر چچا کے ایسے حالات نہیں ہیں، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تو کہاں کہ آپ کر لیں، کہاں ابھی مجھے کون دے گا، تو کہاں کہ خدیجہ آپ کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش مند ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے جواب دیا، گویا کہ شریفوں کے رشتے اس طرح جو ہے راستے پر طے نہیں ہوتے ہیں، میرے چچا حیات ہیں، اللہ اکبر وہ میری باپ کے مثل ہیں، جا کے ان سے بات کرو، وہ جو فیصلہ کرے گے پھر میں اسی پر عمل کروں گا۔ اللہ اکبر، المختصر یہ کہ اب حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ نکاح میں جو ہے پہلے بیان کر چکا ہوں، اب جو ہے پورا نکاح نہیں بیان کرنا ہے۔ نکاح جو ہے نکاح کی تاریخ ہوئی اور جو ہے نکاح ہوتا ہے، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے خطبہ دیتے ہیں، خطبہ بھی بے مثال دیا، پھر جو ہے ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا، اور جب نکاح ہوا اب جو ہے حضور علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ اکبر سیدہ خدیجہ پہلا کام یہ کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے سارا مال رکھ دیتی ہیں، اور سارا مال رکھنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ یہ سارا مال جو ہے آپ کا بہت بڑی مالدار تھی، اتنی مالدار تھی کہ مکے کے سارے لوگوں کا مال ملا کر خدیجہ کے ساتھ جو ہے برابر تقابل نہیں کر سکتا تھا، اتنی مالدار تھی۔ سارا مال لا کر رکھ کے اللہ اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یہ سارا مال آپ کا ہے، اللہ اکبر، اور پھر ساتھ میں جو ہے ایک غلام پیش کرتے ہیں جو چھوٹا سا بچہ ہے جن کا نام زید بن حارثہ ہے، اللہ اکبر نام زید بن حارثہ ہے۔ یہ واقعہ یہاں ضرور عرض کروں گا، اللہ اکبر کے حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی ہے۔ اللہ اکبر، جب جو چھوٹا سا بچہ جن کو زید بن حارثہ کہا گیا، ان کو جب اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی محبت دی، بہت محبت تھی۔ اللہ وہ محبت دینے ہی کے لیے تو آئے تھے۔ اللہ اکبر، جو یتیموں کے سر پر جو ہے اللہ اکبر اپنا ہاتھ پھیرتا ہو تو پھر جو اپنا غلام ہو ان کے ساتھ کیسی محبت کی ہوگی، تو زید بن حارثہ سے ایسی محبت کی۔ اور پھر ایک بات یہاں پر عرض کروں، آج کا جو ماحول ہے آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہی نہیں کرتے، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ اگر ماں باپ غریب ہے تو جو ہے اولاد ماں باپ سے بھی نفرت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ مگر یہ میرے نبی کی زندگی کا وہ روشن باب ہے کہ اللہ اکبر ایک جو ہے غلام کہلانے والے زید بن حارثہ کو کیسی محبت دی، آگے آپ کو پتا چلے گا۔ مگر یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ جو ہے اللہ کے لیے محبت کریں، کسی سے بھی، اللہ اکبر، آج تو لوگ سلام بھی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے اسی لیے سلام کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے جو محبت کرتا ہے اللہ اکبر ان کو سیدھی ولایت مل جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے ان کا بدلہ سیدھی ولایت ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ اکبر جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نور کا منبر لگائے گا۔ اللہ اکبر، اور انبیاء جو ہیں، انبیاء، شہداء اور اولیاء جو ہیں، اللہ اکبر عش کرے گے، ان پر رشک کرے گے، اور جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آج کے دن، قیامت کے دن نور کا منبر لگا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی شہید نہیں ہے، بلکہ یہ عام سے بندے ہیں۔ تو کہا اس کا عمل کیا ہے؟ کہا یہ اللہ اکبر ہر چیز میں، ہر بندے سے صرف جو ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اسی لیے آج اس کے لیے نور کا منبر لگایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا انعام ہے، اس لیے اللہ کے لیے محبت کرے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زید بن حارثہ اللہ اکبر غلامی کے اندر دیے گئے۔ اب زید بن حارثہ سے بڑی محبت کی۔ اب جو ہیں ان کے والد ان کو بہت تلاش کرتے تھے، یہ جو ہیں اللہ اکبر جو سیدہ خدیجہ ہیں ان کے چچا، ان کے بھتیجے نے جو ہے ان کو خریدا تھا۔ پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان کو بیچے اور خرید
خریدے جاتے تھے۔ تو جب ان کو خریدنے کے لیے سیدہ خدیجہ نے بھیجا تو کیا دیکھا کہ اللہ اکبر ایک جو ہے خوبصورت بچہ ہے۔ تو عام طور پر بچے خریدے نہیں جاتے تھے، مگر یہ اپنے جو ہے والد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے لوٹ کر ان کو جو ہے بچے کو بھی جو ہے بیچ دیا۔ تو اللہ اکبر سیدہ خدیجہ کے بھتیجے نے ان کو جو ہے اللہ اکبر خرید لیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے ان کی فرقت کے اندر، ان کی جدائی میں ایک قصیدہ لکھا تھا کہ زید میرے بیٹے تو کہاں ہے، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں، تجھے تلاش کرتے کرتے میرا جو ہے اونٹ بھی مر گیا، بلکہ یہ جو ہے اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میری آنکھیں جو ہیں اس سے آنسو بھی اللہ اکبر خشک ہو گئے، میں اتنا تیری جو ہے اللہ اکبر جدائی میں روتا ہوں۔ یہ قصیدہ لکھا ہے۔ تو المختصر یہ کہ جب حضور علیہ السلام حج کا موسم آیا تو جب حضور علیہ السلام حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ اکبر جو زید بن حارثہ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ وہاں حج کرنے آئے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ حج کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، مگر جو ہے یہ بات سے اور جو ہے کتبوں کے اندر اشارتاً نص ملتا ہے اور کتب میں لکھا بھی ہے کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حج فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام جب حج جو ہے کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک جو ہے خوبصورت نوجوان ہے اور ان کے پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر لوگ جو ہیں ان کے قبیلے والے سمجھ گئے کہ یہ زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ اکبر ان کے پاس آئے اور پھر جو ہے ان سے کہا کہ تمہارا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اور وہ روتا ہے تمہاری یاد کے اندر۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ جب اپنے قبیلے گئے تو ان سے جو ہے اللہ اکبر کہا کہ تمہارا بیٹا مکے کے اندر ہے۔ وہ جو ہے ان کے باپ اور جو ہے ان کے اللہ اکبر بھائی یعنی کہ حضرت زید بن حارثہ کے چچا جو ہیں دونوں ان کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بات بہت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر جب آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے اللہ اکبر زید بن حارثہ یعنی حارثہ نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، ٹکٹی کی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ زید جو ہیں میں اس کا باپ ہوں اور یہ ان کا چچا ہے۔ اللہ اکبر آپ کے پاس زید ہے، مجھے بہت یاد آتا ہے، آپ جو مانگو گے میں بہت مالدار ہوں، جتنی رقم کہو گے میں آپ کو ادا کر دوں گا، مگر میرا بیٹا لوٹا دو۔ اللہ اکبر حضور نے کب محبت کی ہے بال سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے نبی کے اعلیٰ اخلاق تو دیکھو، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں ان کو بلاتا ہوں، وہ اگر تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لے جانا، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر تو وہ خوش ہو گئے کہ اب تو جو ہے کام بن گیا، اس لیے کہ اللہ اکبر باپ کے ساتھ کون نہیں، کوئی کتنی بھی محبت دے مگر جب باپ سامنے آتا ہے تو اولاد اسی کی ہو جاتی ہے۔ وہ خوش ہو گئے کہ اب تو جو ہے وہ میرے ساتھ چلے گئے، مگر اللہ اکبر یہ روشن باب ہے کہ حضور علیہ السلام نے زید کو آواز دی۔ اور پھر اللہ اکبر یہاں پر خوبصورت بات یاد آئی کہ جب حضور نے زید کو، یہ زید نام حضور کو بڑا پسند تھا، زید بن حارثہ تھا، اتنا پسند تھا اور یہ نام حضور علیہ السلام کی زبان پر لاکھوں مرتبہ آیا ہوگا اور حضور کو بہت پسند تھا زید نام۔ اللہ حضور کو جب پسند تھا تو اللہ نے کسی صحابی کا نام قرآن کے اندر نام لے کر نہیں ذکر کیا ہے، مگر یہ زید بن حارثہ کا نام اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی لیا ہے۔ اتنا حضور کو پسند تھا اور پسند کے مطابق جو ہے ان کا نام قرآن کے اندر آیا ہے، جیسے جمعہ کا نام دنوں کے اندر آیا ہے، مہینوں کے اندر رمضان کا نام آیا ہے، اسی طرح اللہ اکبر بادشاہوں کے اندر ذوالقرنین کا نام آیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے صحابی کے اندر اللہ نے زید کا نام قرآن کے اندر لیا ہے۔ زید نام بہت پسند تھا اللہ کے حبیب کو، بار بار پکارا اللہ اکبر۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے جو ہے پکارا زید ادھر آؤ۔ اللہ اکبر جو ہے حضرت زید بن حارثہ آئے، دوڑے چلے آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ جی فرمائیے کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا یہ ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے۔ تو جو ہے اللہ کے حبیب نے کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر زید بن حارثہ ابھی چھوٹا سا بچپنا ہے، ذرا غور کریں کہ کیسا ماحول ہوگا، تصور باندھے کہ حضور نے کیا محبت دی ہوگی۔ جیسے حضور نے کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر وہ حضور علیہ السلام کا دامن پکڑ کر میرے نبی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اللہ اکبر چھپ جاتے ہیں اور پھر جو ہے گویا کہ اپنی اللہ اکبر اپنی گردن نکال کر دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، گویا کہ تصور
میں عرض کرتے ہوں گے کہ باپ سے زیادہ انہوں نے جو محبت دی ہے وہ باپ بھی محبت مجھے نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کہا ان کو جواب دو۔ اللہ اکبر۔ حارثہ نے کہا کہ بیٹے میں جو ہے تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمہیں جو ہے تلاش کرتے کرتے میرے اونٹ مر گئے، میری جو ہے آنکھوں سے اشک ختم ہو گئے ہیں، چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے قصیدے کے اندر جب کہا تو حضرت زید بن حارثہ نے بھی قصیدے کے اندر جواب دیا اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے جو مجھے محبت دی ہے وہ دنیا کا کوئی باپ کسی بیٹے کو محبت نہیں دے سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تو انہی کی غلامی کے، اللہ اکبر، انہی کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آگے جو جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، زید کہتے ہیں ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، ذرا آپ سوچے تو صحیح کیا محبت دی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ جو نور والا چہرہ ہے وہ جو ہے سخی کریم پشتوں سے کریم ابن کریم ہے، اللہ اکبر، اور سخی ابن سخی ہے، وہ اتنی محبت دیتے ہیں کہ کسی نے کسی کو محبت دی ہی نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں تو انہی کی غلامی جو ہے اللہ اکبر پسند کر چکا ہوں اور انہی کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب یہ کہا اب حضور سے کوئی محبت کرے اور میرے نبی ان کی محبت کو رائگاں جانے دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دل لگانا ہے تو مدینے والے سے لگاؤ، کیا کسی سے دل لگاتے ہو اور جگہ دل لگاؤ گے دل ٹوٹے گا، مگر جب مدینے والے سے لگاؤ گے تو اللہ اکبر ان کا صلہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گا، اللہ اکبر۔ تو زید نے جب کہا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو حضور علیہ السلام نے کہا جب تو ابھی تک تو غلام تھا اب سے تو میرا بیٹا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، محبت کے غلام کو بیٹا بنا لینا، اور پھر جب بیٹا بنا لیا تو اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے زید بن حارثہ کی بنا بجائے جو ہے لوگ حضور علیہ السلام نے جب بیٹا بنا لیا تو لوگ ان کو جو ہے زید بن محمد پکارنے لگے، اللہ اکبر۔ اتنا مشہور ہوا اس وقت تک جب تک وہ آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ آخری نبی یہ آیت کہ جو ہے حضور علیہ السلام مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ آگے جب سیرت آئے گی تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ بہرحال تو یہ آیت جب نازل ہوئی پھر جو ہے لوگوں نے محمد جو ہے زید بن محمد کہنا جو ہے بند کر دیا کہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ حضور علیہ السلام مردوں کے اندر کسی کے باپ نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، اللہ اکبر۔ تو اتنی محبت میرے نبی نے ایک غلام کو دی، یہ اعلان نبوت کا حال ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، جب اعلان نبوت کے پہلے کی زندگی ایسی ہے اور ایسی محبت دی ہے تو پھر اللہ اکبر صحابہ کو کیسی محبت دی ہوگی، اور جب صحابہ کو دیتے ہیں بلکہ اللہ اکبر میں نے جو ہے کہیں پر یہ بات پڑھی ہے کہ حضور علیہ السلام نبیوں کا جو ہے فرمان ہے کہ میں جب دنیا پر رہتا ہوں تب بھی جو ہے امت کے لیے اللہ اکبر رحمت کا باعث بنتا ہوں، اور جب اندر چلا جاتا ہوں قبر کے اندر تو پھر اور زیادہ ان کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ آج بھی میں میرے نبی جو ہیں اللہ اکبر بظاہر تو مدینے کے اندر آرام فرما رہے ہیں مگر ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے صدقے میں انشاءاللہ ہم سب کی بگڑی ضرور بننی ہے، بس یہ بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور سے سچی محبت کرے، حضور سے دل لگائے، انشاءاللہ یہ محبت آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گی، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی کام آئے گی، اور یہ جو ہے اللہ اکبر ایسی کام آئے گی کہ محمد کے غلام جو بن جاتا ہے وہ پھر دنیا کے اندر کسی کی غلامی نہیں کرتا، اس لیے کہ حضور کی غلامی ایسی غلامی ہے کہ اللہ اکبر وہ سب کی غلامی سے آزاد کروا دیتی ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جو آگے کی زندگی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اب خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیا تھا، اور پھر جو آگے کی زندگی انشاءاللہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے حضور علیہ السلام کی جوانی ہم جو ہے آگے کے بیانات میں لے گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی یہ موقع ہے ہمارے لیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ زندگی پڑھیں، مختصر سی سیرت کی جو کتب ہیں وہ اللہ اکبر آپ کو گجراتی کے اندر بھی مل جائے گی، اسی طرح ہندی میں جو آپ لینگویج چاہتے ہیں اس میں مل جائے گی، مگر آپ پڑھیں مختصر سی سیرت، جیسے سیرت مصطفیٰ ہے، اسی طرح یہ 850 صفحے کی ہیں، اسی طرح اللہ اکبر ایک جو ہے سیرت آخری نبی ہے، یہ تو کم و بیش 150
150 صفحے کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں. اس میں مختصر حضور علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی زندگی کتنی بے مثال ہے. اور یہ حق بھی ہے اس لیے کہ جن کے صدقے ہمیں جنت میں جانا ہے، پھر ان کی زندگی میں پتہ نہیں ہوگی تو کس کی پتہ ہوگی. تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے، تھوڑی تھوڑی دیر آپ اپنے موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھیں. اور زیادہ سے زیادہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر بہت بے شمار ابھی جو ہیں بیانات چل رہے ہیں. تو آپ جو ہیں زیادہ سے زیادہ سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی. اور پھر سنیں گے تو اللہ کی رحمت ہر وقت آپ پر برستی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو یہی چیز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں روزانہ حضور علیہ السلام کے لیے. اللہ اکبر، یتیموں کا جو ہے سہارا بنے اور کچھ ایسا کام کر جائے. حضور علیہ السلام کی 1500 سالہ جشن ہے، کوئی ایسا کام کر جائے کہ اللہ اکبر. دیکھو ذکر تو محفل تو سجتی ہیں اور قیامت تک سجتی رہیں گی، بلکہ ہم نہ آئے تھے، بلکہ اللہ نے سب سے جو ہے دوسری جو محفل سجی تھی وہ اللہ اکبر عالم ارواح میں سجی تھی، اور اس محفل کے اندر سب انبیاء بیٹھے تھے. اور اس محفل کی اللہ اکبر گویا کہ خطابت کی کرسی پر جلوہ افغن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اور عنوان جو ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. یعنی ابھی دنیا بنی نہیں ہے، عالم ارواح میں جن کے لیے جو ہے اللہ اکبر محفل سجتی ہیں تو اس وقت سے آج تک سجتی ہیں اور قیامت تک سجتی رہے گی. بلکہ جنت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر میرے نبی کی نعت وہاں بھی جو ہے اللہ اکبر سجتی رہے گی. تو حضور علیہ السلام کی جو ہے اللہ اکبر یہ محفلیں تو سجتی رہیں گی، مگر کچھ ایسا کام کرے. جیسے مثال کے طور پر درخت لگا دے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے تو ہم درخت لگا دے تاکہ جب وہ بڑا ہوگا اور پھر درخت لگا کر اس کی جو اللہ اکبر اس کو جو ہے پانی آپ پاشی کرتے رہیں اور اس کو بڑا کریں. جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ایک نشانی رہے گی کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے 1500 سالہ پر جو یہ درخت لگایا تھا، لوگ اس کے سائے میں بیٹھے گے، اللہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح اس کے پھول سے اللہ اکبر فائدے اٹھائیں گے، اللہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اگر پھل آئیں گے لوگ کھائیں گے تو کھلانے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور پھر جو ہے یہ نشانی بھی بن جائے گی. تو کچھ ایسے کام کر جائیں کہ اللہ اکبر وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح مدرسے مسجد میں کچھ امداد کرتے حضور علیہ السلام کے نام پر، تو ایسے تاریخی کام جو ہے ضرور کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی جوانی کے صدقے ہماری زندگیوں کے اندر سکون عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر نور عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی جو ہے حیات پاک کے صدقے ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. ہمیں دین سے محبت عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہو جائیں صلاۃ والسلام کے